السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 20۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یکادو قریب ہے، البرق بجلی، یخطف اچک لے، ابصارہم ان کی نگاہیں، کلما جب بھی، اضاء وہ چمکی، لہم ان پر، مشو چل پڑے، فیہ اس میں، واذا اور جب، اظلم اندھیرا ہوا، علیہم ان پر، قاموا وہ کھڑے ہوئے، ولو اور اگر، شاء چاہتا، اللہ اللہ، لذہب چھین لیتا، بسمعہم ان کی سنوائی، وابصارہم اور ان کی آنکھیں، ان بے شک اللہ اللہ، علی پر، کلی ہر شیء چیز، قدیر قادر، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھیں، جب چمکتی ہے ان پر تو چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں، اور جب ان پر تاریکی ہو جاتی ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اور اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور ان کی بصارت کو سلب کر لیتا، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جوں ہی انہیں ذرا روشنی محسوس ہوتی ہے اور دائیں بائیں کچھ نظر آتا ہے تو کچھ چل لیتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، یہ ایک نقشہ کھینچا گیا ہے کہ ایک طرف بارش ہو رہی ہے، یعنی قرآن مجید آسمان سے نازل ہو رہا ہے۔ بارش کو قرآن مجید ماءً مبارکن قرار دیتا ہے اور یہ خود کتاب مبارکن ہے، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ جو کڑک ہے، بجلی ہے، کفر، کڑک اور بجلی کفر سے مقابلہ ہے، کفر کی طرف سے دھمکیاں ہیں، اندیشے ہیں، خطرات ہیں، امتحانات اور آزمائشیں ہیں۔ چنانچہ منافقین کا معاملہ یہ ہے کہ ذرا کہیں حالات کچھ بہتر ہوئے، بریتھنگ سپیس ملی، تو مسلمانوں کے شانہ بشانہ تھوڑا سا چل دیے کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ حالات کچھ پرسکون ہیں، کسی جنگ کے لیے نہیں بلایا جا رہا، تو بڑھ چڑھ کر باتیں کرتے ہیں، اپنے ایمان کا اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی کوئی آزمائش آتی ہے تو ایک طرف ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، لیکن اللہ کا قانون یہی ہے کہ وہ فوری گرفت نہیں کرتا، اس نے انسان کو ارادے اور عمل کی آزادی دی ہے کہ اگر تم مومن صادق بن کر رہنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس روش کو تمہارے لیے آسان کر دے گا، اور اگر تم نے اپنے تعصب یا تکبر کی وجہ سے کفر کا راستہ اختیار کیا تو اللہ اسی کو تمہارے لیے کھول دے گا، اور اگر تم بیچ میں لٹکنا چاہتے ہو تو لٹکتے رہو، اللہ تعالیٰ نہ کسی کو جبراً حق پر لائے گا اور نہ کسی کو جبراً باطل کی راہ پر لے کر جائے گا، اس لیے کہ اگر جبر کا معاملہ ہو تو پھر امتحان کیسا، پھر تو جزا سزا کا تصور غیر منطقی اور غیر معقول ٹھہرتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ سورۃ البقرہ کی یہ ابتدائی 2 رکوع اس اعتبار سے بہت اہم ہیں، ان میں انسانی شخصیتوں کی 3 گروہ میں تقسیم کی گئی ہے، اور تعویل عام ذہن میں رکھی کہ جب بھی کوئی دعوت حق اٹھے گی اور اگر وہ واقعتاً کل کی کل حق کی دعوت ہو اور اس میں انقلابی رنگ ہو کہ باطل سے پنجہ ازمائی کر کے اسے نیچا دکھانا ہے اور حق کو غالب کرنا ہے، تو یہ 3 قسم کے افراد لازماً وجود میں آ جائیں گے۔ ان کو پہچاننا اور ان کے کردار کے پیچھے جو اصل پس منظر ہے اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔